السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ حضرات کے لیے۔ دیوبندیوں کے ایک عالم نے مولوی اشرف تھانوی کو کافر تسلیم کر لیا ہے۔ آپ حضرات پوری گفتگو کو باغور سنیے گا، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ ان دیوبندیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کتنا بغض ہے، کتنی حسد ہے، کتنی جلن ہے کہ جو بات تھانوی کے لیے یہ لوگ توہین سمجھتے ہیں وہی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین نظر کیوں نہیں آتی۔ یعنی تھانوی کو برا کہا جائے تو برا لگ جائے گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ دن رات برا بھلا بولتے رہتے ہیں، اور رسول پاک کی شان میں جو توہین کی جاتی ہے وہ توہین نظر نہیں آتی۔ بس اسی دوگلی پالیسی کا نظارہ کریے آپ حضرات، دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا تو نہیں بتائے گا کیونکہ تجھے معلوم ہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو تم جو حکیم الامت کہتے ہو، شاید بہت سارے تمہارے مفتیوں نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ وہ بہت بڑے علم والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس لیے ہم حکیم الامت کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی کو جیسا علم تھا، اس سے بہتر علم تو جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، بچوں کو ہے، سمجھے، خنزیر کو ہے، مگر تمہارے جو تھانوی کا علم ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر۔ یہ میں نے تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ یہ تم نے توہین کی ہے، آگے بول۔ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بہت حکمت دے رکھا تھا، اس وجہ سے حکیم الامت اس کو کہا جاتا ہے۔ اب تو ثابت کر جلدی سے۔ نہیں یار رشیدہ بیگم، میں نے یہ توہین کہاں کی ہے؟ میں نے تو تعریف کی ہے۔ کون کہے گا اس کو کہ توہین ہے؟ یہ توہین نہیں ہے یار، تعریف ہے۔ اچھا اگر تیرے نظر میں یہ تعریف ہے تو جیسا علم کالو کو تھا، کالو کلرام کو تھا، جس کو تو امام اہل سنت بولتا ہے، اس سے زیادہ علم تو اس کے کتے کو تھا۔ بتاؤ، تیرے نزدیک یہ تعریف ہی ہے نا؟ جب تم نے مولوی اشرف علی تھانوی کے لیے اس بات کو توہین مان لیا، میں نے کہا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا علم جانور، پاگل، کتے، سور کے جیسا ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ توہین ہے یا تعریف ہے، تو تم نے کہا یہ توہین ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے تو تعریف کی تھی۔ تم نے کہا کس طرف سے تعریف ہے، کیسے تعریف ہے؟ تو جب تم نے یقین کر لیا اور یقین مان لیا کہ نہیں یہ تعریف نہیں ہے، یہ توہین ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات توہین ہے کہ نہیں؟ اس بات کا جواب دو۔ راشد دیوبندی، تمہاری دیوبندیت کے بڑے بڑے مفتی پیشاب پھرتے نظر آتے ہیں، سمجھے، آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہوتا نظر آتا ہے۔ تمہاری بھی وہی حالت ہوگی۔ اب مجھے اب بتاؤ کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی جب یہ توہین ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ توہین ہے کہ نہیں؟ جواب دو ذرا۔ ابے تو کہاں کہی ہے سیم بات وہی؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ تو تیرے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس پلیت کو لان تان کیوں نہیں کرتا ہے جو نبی کا اصل گستاخ ہے؟ نبی کی شان میں جس نے صحیح معنوں میں توہین کی ہے وہ تو تیرے گھر سے ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ تو اس کتے کو لان تان کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا جواب دے، کیا مجبوری ہے تمہاری؟ یعنی تو نے مان لیا کہ یہ میں نے مولوی اشرف علی تھانوی کی توہین کی ہے۔ اچھا اب یہ بتا دے کہ علماء کی توہین کرنے والے کے تعلق سے شریعت میں کیا حکم آیا ہے؟ جو عالم برحق ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب عالم کی توہین کرنے والا کا حکم خطرناک ہے تو پھر انبیاء کرام کی شان میں توہین کرنے والے کا کیا حکم آیا ہے؟ ذرا بتا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ اگر تھانوی جی کے لیے توہین ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر اس طرح کے جملے بولے جائیں، استعمال کیے جائیں، تو پھر حضور کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ذرا جواب دینا اس بات کا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سوال، دیکھو یہ تم نے کی سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسے بولے گا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پکا کافر ہے، پکا کافر۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ توہین کس طرف سے ہوئی ہے، کس نے کی ہے۔ پہلے تو ثابت کر جلدی سے، تجھے موقع دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے بولنے والے کو کافر تسلیم کر لیا، خود مان لیا، اور آپ نے کہا کہ وہ پکا کافر ہے۔
آپ نے کافر ڈکلیئر کر دیا۔ جو چیز سیم میں نے مولوی اشرف تھانوی کے لیے کہی وہی چیز سیم مولوی اشرف تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رسول پاک کے لیے کہی۔ اور شروع میں آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، یعنی آپ نے توہین کی ہے، تعریف نہیں کی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تعریف نہیں کی، میں نے تو تعریف کی ہے، توہین نہیں کی ہے۔ تو آپ بولے کہ یہ تعریف کدھر سے ہے، کس طرف سے تعریف ہے، کیسے تعریف ہے، یہ تو توہین ہے۔ یعنی آپ خود اس کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ تعریف نہیں ہے، توہین ہے۔ تو سیم یہی چیز حفظ الایمان کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جناب فیصلہ آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ رجوع کر لیجئے، توبہ کر لیجئے بس۔ سامعین حضرات، آپ نے اس پورے گفتگو کو ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو کو سن کر آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ انہوں نے جس بات کو اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے توہین سمجھا، سیم وہی چیز مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی، وہ توہین نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ سنیں، شیئر کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیوبندی لوگ اپنے عالموں سے بہت محبت کرتے ہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جو دیوبندیوں کے جو چار بڑے اکابر ہیں یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ بہرحال مگر دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ ان دیوبندیوں سے بہت محبت کرتے ہیں مگر رسول پاک سے محبت نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ رسول پاک سے محبت کرتے تو ان کافروں کو ضرور گستاخ رسول کہتے، جہنمی کہتے، مگر یہ لوگ دشمن رسولوں کو کافر نہیں کہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ دیوبندی دشمن رسول دیوبندیوں سے ہی محبت کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور جس سے دشمنی رکھتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے۔ تو اب فیصلہ بس آپ کو کرنا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، اور کون کس کی تعریف کرتا ہے اور کس کی برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی انشاءاللہ ضرور، اور اب ایک نیا کلپ بھی آ جائے گا، اس کا ایک نیا کلپ میں یہ بنا کے چھوڑوں گا اور ان چاروں کافروں کے لیے چھوڑوں گا کہ دیوبندیوں کے جو چار بڑے اکابر ہیں ان کو یہ جو لوگ اپنے بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں کس وجہ سے دیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے علم کی وجہ سے دیے ہوئے ہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امیٹھوی، ان چاروں کا علم جانور، پاگل، کتے، سور، خنزیر کے جیسا ہے۔ یہ بتاؤ میں نے تعریف کی کہ توہین کی ان چار کافروں کی؟ بتاؤ۔ مولوی اشرف علی تھانوی کا علم، رشید احمد گنگوہی کا علم، قاسم نانوتوی کا علم، اور جتنے بھی ان کے خبیث الدہر الو ماں ہیں ان سب کا علم سور خنزیر کے جیسا ہے، جانوروں پاگلوں کے جیسا ہے، دیوانوں کے جیسا ہے، بچوں کے جیسا ہے۔ تعریف ہے یا توہین ہے؟ بس اس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ تم نے توہین کی ہے، آگے بول۔ خوشخبری ہے ان بھائیوں کے لیے جو مومن بھائی روزگار کی طرف سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، یا پھر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ڈگری ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں، تو انشاءاللہ ایک بار ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بے روزگار نہیں رہیں گے، مہینے کا 10,000 20,000 15,000 انشاءاللہ آرام سے کماتے رہیں گے۔ میں ایک ذریعہ بن سکتا ہوں آپ کا، محنت آپ ہی کو کرنی ہے، کام آپ ہی کو کرنا ہے، میں صرف ذریعہ بن سکتا ہوں۔ اگر کوئی بھائی بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، تو انشاءاللہ بھروسہ کر کے ایک بار ضرور ملیں، کانٹیکٹ کریں، اور آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ذریعہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ روزگار کریں، بزنس کریں، نوکری کے چکر میں نہ پڑیں۔